السلام علیکم. میں ڈاکٹر سلیم ایک دفعہ آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوں. کرونا وائرس کے بارے میں بات کرنی تھی. آج کل کوئی اچھی رپورٹیں نہیں آ رہی ہیں پاکستان سے، کیونکہ کافی ڈیزیز پھیل رہی ہے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ اینڈ آف مئی میں سرج آئے گا. جیسے کہ شروع سے ہی اس کی کرونا کی ہسٹری ہے مختلف ممالک میں کہ کس طرح سے یہ انکریز ہوتا ہے. شروع میں بہت ہی سلو جاتا ہے اور پھر ایک دم ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ فرسٹ کیس کب آیا اور پھر ایک دم سے نمبرز کب انکریز ہوئے، اس حساب سے پاکستان کے اندر بھی یہ پریڈکشن تھی کہ مئی کے مڈ کے بعد سے اس کے اندر سرج آنا شروع ہوگا اور نمبرز بہت انکریز ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ بہت ساری لوگوں کی رائے ہیں کہ لاک ڈاؤن جلدی ختم کر دیا گیا اور جو ہے اس وجہ سے ڈیزیز کافی تیزی سے پھیلی اور اپروپریٹ میجرز نہیں کیے گئے. کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے، اور اس میں چاہے فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، دونوں کی جو ہے لوگ دونوں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. لیکن ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری تو پاکستان میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی بھی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، نا ذمہ دار بیہیویئر اپناتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جس طرح سے بات کی گئی اور ہر طرح سے میڈیا کے تھرو حکومت نے، ڈاکٹرز نے، ہر ایک نے، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ تو میں نہ مانوں کی پالیسی پہ رہتے ہیں. سوشل ڈسٹینس تو دور کی بات ہے، وہ کوئی گلے مل رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی فتوے دے رہا ہے کہ بھائی یہ سب بکواس ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور لوگ مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوریز نکال رہے ہیں کہ بلیم کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ جی یہ بل گیٹس کی سازش ہے، کوئی کسی کی سازش نکال رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ویکسینیشن بنانے کی یہ سازش ہے اور تاکہ ویکسینیشن کے ذریعے بزنس کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ویکسینیشن لگا کے لوگوں کو مار دیا جائے گا. اس قسم کی الٹی سیدھی بیس لیس اور بکواس قسم کی باتیں کر کے عوام کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، جو کہ ویسے ہی نیم خواندہ ہے. اور جو خواندہ لوگ بھی ہیں وہ بھی سینسیبل ان میں کم تعداد میں ہیں. اور انفارچونیٹلی اس قسم کی نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے سے عوام کی خدمت نہیں ہو رہی بلکہ عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اب نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ریپیٹڈلی کہا کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام لگانا غلط بات ہے. میں یہاں پہ کسی کی سیاست کے اوپر یا گورننس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ کون بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، کون خراب کارکردگی دکھا رہا ہے. میرے خیال میں ہر ایک نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ تو ان کو آئیڈیا ہے، نہ وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے، نہ ایجوکیٹڈ ہے. اور دوسرا انفارچونیٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے پینڈیمکس کو ڈیل کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو انٹرنیشنل پلیسڈ ہیں ڈاکٹرز ہیں، جیسے کہ میں ادھر کینیڈا کے اندر کام کر رہا ہوں، پینڈیمک سچویشن کو ہم نے یہاں پہ کس طرح سے ڈیل کیا، ہم اپنے ایکسپیرینس ان ویڈیو میسیجز کے ذریعے یا اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹس جو ہیں اس کے ذریعے کرتا دھرتا لوگوں تک پہنچائے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی سنتا تو ہے نہیں ہماری، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بات، ان کی رائے نہیں لی گئی ہے. جن ڈاکٹرز کی رائے لی گئی ہے وہ پینڈیمکس کا ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پلاننگ جو ہے کوئی ڈھنگ کی تھی. بعض لوگ ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا آپ پہلے تو ریسرچ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. کسی کا بھی کوئی پاکستان کے اندر تو ریسرچ بیک گراؤنڈ ہے نہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول سے مطابقت رکھتا ہو. جو کلیم کرتے ہیں وہ چھوٹے موٹے اپنے ریسرچ کر لیا ہے، یا ریسرچ بھی ایگزیکٹ ان کی ہوتی نہیں ہے جس کو وہ ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچز جو ہو رہی ہیں جو آپ کے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، خاص طور پہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آپ کا UK ہے، آسٹریلیا ہے، اس طرح کے جرمنی، فرانس، ان ممالک میں جس طرح کے ریسرچ کے پیرامیٹرز ہیں اور جس طرح سے ریسرچ ہوتی ہے پاکستان میں اس کا تو گمان بھی بندہ کوئی نہیں کر سکتا. کس طرح سے کوالٹی کنٹرول کی جاتی ہے، کیسے کرائٹیریا سیٹ کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اس کی اسٹیٹسٹکس کی جاتی ہے، اس کا پاکستان میں کسی کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. چند سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی کولیبوریشن کے تحت کر رہے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے. انڈیپینڈنٹلی تو کوئی نہیں کر رہا. اب جن لوگوں نے اٹھا کے شروع کر دیا فلاں کہ بھئی میں یہ موڈ آف ٹریٹمنٹ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، اپروول لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا،
मेरे ख़्याल में आवाम को बेवकूफ़ बनाना या अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे और फंड्स का ज़ाया है। जो भी ट्रीटमेंट की ये प्रपोज़ कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक कंफ़र्म नहीं है कोरोना का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हैं और उनका क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। वैक्सीन अभी तक कोई आई नहीं है और पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि भाई हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और भाई अभी आई नहीं है तो लगाओगे कहाँ से? पहली बात तो ये हो गई। ये इसका वही हाल करेंगे जैसे पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम का उल्टी सीधी बकवासें करके लोगों ने पोलियो की वैक्सीनेशन की मुहिम को ख़राब किया। उसका नतीजा ये निकला क्या कि पोलियो केसेस बढ़ रहे हैं और दुनिया में आप ज़लील हो रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। इसी तरह से कोरोना का भी यही होगा। आप दुनिया में आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, ना कि आपकी ट्रेड हो सकेगी, ना कुछ हो सकेगी। जो लोग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं और उसमें चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या सोशल मीडिया पे कोई भी आ रहा है अपनी तरफ से उल्ट पटांग बातें कर रहा है जिसकी कोई बेस नहीं हो रही है। ये सब कहने का मकसद ये था कि कम से कम अभी तो अक्ल को हाथ लगाएं और पढ़े लिखे जो सेंसिबल लोग हैं उनसे आप रब्ता करें और उस हिसाब से पॉलिसी बनाएं। इट्स नेवर टू लेट, ऑल्दो इज़ गेटिंग लेट, बट इट्स नेवर टू लेट। अभी भी वक्त है कि आप सही स्टेप्स उठाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हमारे मुल्क का डायरेक्शन टोटल गलत उसमें है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो कोई सुनता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि सारी तवज्जो आप अपने रिसोर्स की लोगों को राशन पानी पहुँचाने में लगा रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर्स में बना रहे हैं, ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आपको पहले मेरी अपनी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लें। मैं रिपीटेडली ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत ही खस्ता हालात में हैं। उनका कोई इस किस्म की बीमारी से मुकाबला करने का बैकअप प्लान है नहीं और अभी भी कोई उसका ऊपर प्लान नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में मैंने बहुत अरसे भी काम किया बिफ़ोर आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर कनाडा, जहाँ पे मैं 16-17 साल से सेटल हूँ। मैं एक आईसीयू का डॉक्टर हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ। मैं इस तरह की डिजीज़ को देखता रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे पॉलिसी किस तरह से बना रहे हैं। वो मैंने शेयर करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कोई सुनता है नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये थी और है कि आप अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें, इक्विप करें। लेकिन पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, आप सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका सिविल हॉस्पिटल कराची है, उसके आप हालत तो जाके देखें। हर तरफ गटर उबल रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। आप इसमें डिजीज़ क्या रोकेंगे जहाँ पे गंदगी का ढेर लगे हुए हैं और आवाम हमारी माशाल्लाह से कचरा फेंकने में और थूकने में माहिर है और ये डिज़ीज़ फैलाने में भी माहिर है। आपका हॉस्पिटल के हशर देखें कि किस तरह से है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर आईसीयू तो कोई है नहीं। एक सर्जिकल आईसीयू है जो कि किसी ज़माने में हमारे सीनियर प्रोफेसर टीपू सुल्तान, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने ये बना दिया था। वो भी गवर्नमेंट के असिस्टेंस से नहीं, लोगों की डोनेशन से और उनके असिस्टेंस से बना दिया। वो ही एक चल रहा है। उसके अलावा नाम नहाद कोई सेंटर वार्ड में छोटे मोटे आईसीयू के नाम पे वो धब्बा लगे हुए हैं और हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर तो बेड है नहीं। आप आईसीयू की बात कर रहे हैं। आईसीयू का मतलब पाकिस्तान में ये समझ लिया जाता है कि एक कमरे के अंदर एसी लगा दिया, एक बेड रख दिया, एक घटिया से एक मॉनिटर लगा दिया और समझ लिया ये आईसीयू हो गया। ये आईसीयू नहीं होता भाई। आपको आईसीयू देखना है तो आप इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के आईसीयूज़ को देखें और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं। जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी सब स्टैंडर्ड किस्म के हैं ज़्यादातर और अच्छे वेंटिलेटर्स आपके पास है नहीं है। जो है वो पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए हैं। बड़े लोगों के लिए सिर्फ रख लिए गए हैं शायद और आम आदमी के तो उसमें है नहीं दस में। और आईसीयू का ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आप प्रॉपरली आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का तो वो बिल दे के ही बंदा मर जाएगा। तो आगे क्या वो अपना इलाज कराएगा। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे फिगर्स हों, लेकिन जो रफली मेरी मालूमात है वो सिविल हॉस्पिटल कराची में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स का आईसीयू है, जेपीएमसी में 17, इंडस हॉस्पिटल में 15, आगा खान में 6 मेडिकल और 6 सर्जिकल यानी टोटल 12 और ओजा इंस्टीट्यूट में 16 बेड के आईसीयू हैं जिनमें वेंटिलेटरी सपोर्ट है। बाकी जो जो आईसीयू कह रहे हैं वो प्रॉपर आईसीयू तो है नहीं। अब ये आईसीयू में मैंने 2-3 ही हॉस्पिटल्स के आईसीयू खुद से देखे हुए हैं और मैं उनका नाम लेके नहीं कहना चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट मीटिंग दी वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मैं खुद आईसीयू का डॉक्टर हूँ इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि आईसीयू में जिस तरह के आईसीयू में हम यहाँ पे काम करते हैं उसका तो अब 10% भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, इवन इन बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जो कहते हैं सो कॉल्ड।
تو اب یہ تو حال ہے، اور جو ہیں بھی تو پھر آپ کے پاس ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہے، آپ کے پاس انٹینسوسٹ کتنے ہیں پاکستان میں؟ آپ گنے چنے ہیں انٹینسوسٹ، اور جو زیادہ تر ہیں ابھی وہ پاکستان کے اندر ٹرین ہیں، جن کو کوئی باہر کا ایکسپیرینس ہے نہیں، اور پینڈیمکس کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. جو ہم جس قسم کی ٹیکنالوجی ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں انتہائی سیویئر ARDS کے کیسز میں، جس طرح کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کا تو پاکستان میں سوائے کتابوں کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایکسپوجر. تو ابھی بھی بھائی وقت ہے، آپ اپنے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کریں، ان کو اکوپ کریں، آپ ہائر کریں انٹینسوسٹوں کو، یا ان سے آپ ایڈوائس لیں کہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ چلانا ہے. ہر چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ اس کو سنسیئرلی ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے کسی کا بھی، چاہے وہ صاحب اقتدار ہوں یا ایون جو بعض ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر، ان کا بھی کوئی ویژن نہیں ہے. ہر کوئی اپنی صرف نمبر بنانے کے چکر میں ہے، کوئی ڈونیشنز کے پیسے کھانے کے چکر میں ہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ڈیزیز جو ہے نہ تو اپر کلاس اور لوور کلاس میں ڈفرینشیٹ کرے گی، نہ یہ دیکھے گی کہ کون وزیر اعظم ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے، کون بیوروکریٹ ہے، کون فوجی ہے. بیماری آئے گی تو وہ سب کو لے جائے گی. آپ خبر میں لے جائیں گے کہ سارے پیسے جو ڈونیشنز کا لوگوں نے اربوں کی تعداد میں ڈونیشنز دیے ہیں تاکہ ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کیا جائے، صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے، دوائیاں مہیا کی جائیں. لیکن بعض لوگ اسے وہ ڈونیشن کے پیسہ کھانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں خبر کے اندر ایئر کنڈیشن لگا کے جہنم کی آگ کو وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ذریعے، یا کیا کریں گے، آئی ڈونٹ نو. یہ انہیں کو ہی معلوم ہوگا کہ آخرت میں مرنے کے بعد کتنے پیسے وہ لے کے یہاں سے اپنے کفن کی جیبوں میں ڈال کے لے جا سکتے ہیں. ذرا سخت باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن اوبویسلی اس کی ضرورت ہے جب یہاں سے ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ لوگوں کو ٹریٹ کر کے ان کی زندگیاں بچا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں جو ٹریٹیبل ڈیزیز بھی ہے، جو ٹریٹیبل کنڈیشن بھی ہے، وہ بھی امپراپر اسٹیپس کے ذریعے، خراب پالیسیز کے ذریعے لوگ مر رہے ہیں. جوان لوگ بھی مر رہے ہیں جن کی ینگ فیملیز ہیں، چھوٹے بچے ہیں. خدا کا وہ خوف کریں، خدا کے آگے جانا ہے، وہاں پہ جواب دینا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، تو یہ دیکھا نہیں جائے گا، وہاں پہ بھگتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے وہاں پہ آپ کے کوئی ایکسکیوز نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ چارج شیٹ دے گا اور پھر سزا دے گا، اور وہ سزا جہنم کی آگ ہوگی جس میں جلتے رہیں گے. یہ جو دنیا میں اربوں خربوں روپے جو جیبوں میں بھر لیے، جو لوگوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ یاد رکھیں، دنیا ایک عارضی ہے. آپ ڈھنگ سے یہاں پہ کام کریں گے تو اپنا نام بھی بنانیں گے، دنیا میں بھی اچھے جائیں گے اور آخرت میں بھی اچھے جائیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جن کی آنکھوں کے آگے لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو یہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈونیشنز کا پیسہ آ رہا ہے تو وہ کھا جائیں، تو ایسے لوگوں کا تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی ارطغرل ٹائپ کا بندہ آئے اور ان کے سر اڑا دے. یہی حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جب تک کہ آپ معاشرے کو خبیث قسم کے لوگوں سے صاف نہیں کریں گے، آپ اچھے کی امید نہ رکھیں. چند لوگ اوپر بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی یہ چیز سمجھ لے کہ کن کے ہاتھوں میں انہوں نے اقتدار اور اپنی قسمت دی ہوئی ہے، اور ذات برادریوں کے ذریعے جب آپ ووٹ دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی بھگتیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.